اے پیار ہے اندر تو ساری نماز بھی قبول ہے، اے نبی دی آل نہ پیار ہے سارے روزے بھی قبول ہیں، سارا حج بھی قبول ہے، زکاة بھی قبول ہے، تلاوت قرآن بھی قبول ہے، سارے اعمال اگر بارگاہ خدا بندی وچ قبولیت نہ درجہ رکھنے تو سینے نے اندر آل محمد اگر سینہ دل اے جو دھڑکنا پیا سینے نے اندر اگر آل محمد کی محبت تو خالی ہے تو جتنے بھی عمل کی نہیں جاؤ بارگاہ خدا بندی وچ قبولیت کا درجہ جب تک آل محمد میں پیار نہیں ہے، نبی نے اصحاب نہ پیار نہیں ہے، یہ پیار ہے، یہ سچا سچا ستھرا عقیدہ ہے تو قبلہ ادھر بھی بارہ ہی یہی میں نے صدقے نال اگے ٹرسا ادھر ہی بارہ ہی اتھابی تک گنگنانے قبلہ ادھر بارگاہ توفے بھیجنے ہیں قیامت اللہ روز اسی قیامت اللہ روز بڑی مشہور حدیث ہے۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات گرامی، میں اپنی جانب سے سٹیج کے حوالے سے میزبان محفل اور اعلیان گلہوئی سرساوہ کی جانب سے تمام احباب کی جانب سے پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب روحانیت حضور قبلہ پیر سید اکرم حسین شاہ بخاری، ان کے ساتھ تشریف لانے والے سید علی عباس بخاری، سجدہ نشین دربار عالیہ بنور شریف، میں تمام احباب کی جانب سے دل کی اتھاک رہیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ حضرات گرامی، محفل اپنے عروج پر ہے، وقت دعا بھی ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ سبھی احباب اپنے اپنے دلوں میں اپنی عقیدت، محبت، اپنی اپنی نیک تمنائیں، نیک حاجات جاری رکھیں۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت، شہنشاہ خطابت، مقرر شعلہ بیاں، وزیر شان، خطیب نکتہ دان، پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر سادات، سید السادات حضرت علامہ حافظ و قاری منور حسین شاہ صاحب، نہایت عزت و احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے حاضری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المحسنين. صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم صلی اللہ علیہ یا محبت سے پڑھ لیجئے وسلم علیک یا ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، نبی کی مدح ہو ثنا کریں گے رگوں میں جب تک، لہو رواں ہے رگوں میں جب تک، لہو رواں ہے، نبی نبی ہم صدا کریں گے، ہماری سانسیں رواں، اور زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، گر ان کی عزت بے حرف آیا، گر ان کی عزت بے حرف آیا، تو اپنی عزت کو کیا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب۔ ساری حمد و ثنا رب العالمین کے لیے لا تعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر لائق صد عزت و احترام جمیع سادات کرام، جمیع منتظمین قبلہ، سید ظفر حسین شاہ صاحب قبلہ، پھر سید حسن شاہ صاحب، دیگر جمیع منتظمین سادات کرام، اور قبلہ پیر طریقت رہبر رشید حضور قبلہ والد گرامی، اور مسند صدارت پہ جلوہ فروز قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید کرام حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور آستانہ عالیہ عدیش شریف کی زینت محترم المقام صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر طریقت رہبر رشید قبلہ پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر جمیع سادات کرام، اور جرائے سجدہ سے قبلہ سادات کرام تشریف فرما، اور محترم المقام قبلہ چند لمحوں بعد ارشادات عالیہ سے مستفیض کریں گے جمیع احباب کو۔ محترم المقام قبلہ پیکر اخلاص و محبت و مرکز عشق و وفا پیر طریقت حضور قبلہ پیر سید علی عباس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر جمیع حضرات تشریف فرما، اللہ رب العالمین سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ قبلہ پیر سید ریحان حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف لائے، اور جمیع حضرات اللہ رب العالمین سب کا آنا قبول فرمائے۔ تلاوت کردہ مقدسہ مختصر وقت میں حاضری تو ہو چکی ہے، آنا ہی حاضری ہوتی ہے،
برحال دو چار باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو اگر مفہوم لیا جائے تو حسن سلوک کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے، بڑی محبت فرماتا ہے۔ حسن سلوک، اچھا برتاؤ رکھنا اور اچھے طریقے سے ہر کسی کے آگے پیش آنا، یہ وہ کمال کی محبت کی تلوار ہے کہ جو دشمن کو بھی تنہائی میں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ یار بندہ اچھا ہے۔ دشمن بھی کہہ دیتا ہے کہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ وہ میاں صاحب نے فرمایا تھا نا کہ دنیا اتے رکھو بندیا ایسا بین کھلومن، ایتھے رویں تے لوکی حسن ٹر جاویں تے رومن۔ فرمایا جب حسن سلوک بندہ اس دنیا میں سج کے جاتا ہے نا اور اس نے سلوک کر کے جاتا ہے، فرمایا پھر اپنے تو اپنے رہے، غیر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، جیسا بھی تھا تعلق تھا یا نہیں لیکن بندہ بڑا اچھا تھا، اچھی دعاؤں اور ذکر خیر میں اسے یاد رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، جیسا کہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ میں ٹو دی پوائنٹ جلدی سے بات عرض کرتا چلوں، آپ نا بہت بڑے ولی، حتیٰ کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ ابو علی سینا جیسے سائنس کے فہرست میں، سائنسدانوں کی فہرست میں ایک نام آتا ہے ابو علی سینا کا، وہ بھی ان کے مرید تھے۔ محمود غزنوی جیسے بندے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پہ بیعت اور ان سے نسبت جوڑ کے رکھی۔ ایک بار حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمود غزنوی یہ جبہ لے کے جاؤ، میرا جبہ، اور کبھی مشکل پیش آئے نا تو جبہ آگے رکھ کے دعا کرنا، رب مشکل آسان کر دے گا۔ آج تو ویسے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ مشکل کشا علی علی کیسے کہہ دیتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں اپنے کئی جناب والا ایسے نا وہ رڑ گڑ جسے کہتے ہیں بنے ہوتے ہیں کہ نہیں جی پھر کیسے ہو سکتا ہے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جبہ لے جا محمود غزنوی اور جہاں مشکل پیش آئے آگے رکھ کے دعا کرنا، رب فتح دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک جنگ تھی، ایک مقام تھا، ایک بڑی پریشانی مشکل پیش آئی اور میں نے فتح چاہنا چاہی لیکن لگ نہیں رہا تھا کہ فتح ہوگی۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی کا وہ جبہ تحفے میں دیا ہوا، فرماتے ہیں محمود غزنوی کہ میں نے آگے رکھا اور آگے رکھ کے دعا دی، مالکا یہ فتح مجھے چاہیے، مجھے فتح عطا فرما، تجھے صدقہ ہے خواجہ حسن خرقانی کے جبے کا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ نے دعا قبول بھی کی اور فتح بھی عطا فرما دی۔ رات سوئے محمود غزنوی تو خواب کے عالم میں خواجہ خواجگاں تشریف لے آئے، فرمایا محمود غزنوی میرے جبے کی قیمت بڑی تھوڑی تو نے لگائی ہے، میرے جبے کی قیمت بہت تھوڑی لگائی ہے، یا حضرت لگ ہی نہیں رہا تھا کہ فتح ہوگی یا نہیں۔ اتنا کمال کہ رب نے فتح دے دی دشمنوں پہ مجھے۔ فرمایا نانا ایک جنگ کی فتح تو نے مانگی ہے اور خرقانی کے جبے کی قیمت کم لگائی ہے۔ محمود سن لے، اگر میرے جبے کی صدقہ تو پورے ہندوستان کی فتح مانگتا رب وہ بھی عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کمال ہے، یہ جمال ہے، اور یہی وجہ ہے جناب والا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ جناب والا ایک دل آپ کی زوجہ محترمہ بڑی سخت، بڑی تلخ کلام، حسن سلوک سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جناب والا مرید ہونے ایک بندہ بڑے 3 مہینے کا سفر کر کے آتا ہے اور آتے ہی گھر پہ دستک دیتا ہے۔ اندر سے جناب والا آپ کی زوجہ محترمہ نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے بڑی گرجدار آواز میں پوچھا تو کون ہے اور کس سے ملنے آیا ہے؟ وہ بندہ سہم جاتا ہے، وہ مہمان سہم جاتا ہے اور عرض کرتا ہے مائی جی میں نے خواجہ خواجگاں ابو الحسن خرقانی اور جناب دامت برکاتہم القدسیہ سے ملنا ہے۔ اس کے اپنے الفاظ، جو ہی اس نے خواجہ خواجگاں کا نام لیا زوجہ محترمہ کہنے لگی
جس طرح وہ فارغ ہے تینوں بھی کوئی کم نہیں، تو بھی فارغ ہی رہتا، وہ بھی فارغ تے تو بھی فارغ۔ وہ نا بندہ جڑا ملن آیا وہ حیران رہ گیا، اس آکھیا بھائی اے کیا ہویا، میں تا کچھ اور لے کے آیا سا، میں تا مرید ہونا سی، اے تے طرح کٹ گئے نوایا خواجہ حسن خرقانی رحمت اللہ، وہ بھی فارغ تے تو بھی فارغ، تینوں بھی کوئی کام نہیں تھا، انہوں بھی کوئی کام۔ حضور میں مائی صاحبہ انہوں نے ملنا ہے، فرمایا جے انہوں نے ملنا ہی وہ گزرے 10-15 بندے لے گئے تا جنگل وچ اللہ اللہ کرنا ہو سی، جا تینوں کام نہیں تھا تم ہی اللہ اللہ کرتا ہے جی۔ جب اس طرح کے جواب ملا نا پریشانی اور حیرانگی کے عالم میں، اور کہنے لگے دل سے جو محبت کا دعویٰ تھا نا، ایک محبت کا ارادہ تھا کہ میں بیعت ہوں گا، وہ بھی نکل گیا کہ جنہاں نے گھر وچ عزت نہیں انہاں دی باہر کے ہونی ہے عزت ہے جی۔ اللہ اکبر، جنہاں دی گھر وچ عزت نہیں انہاں دی باہر کے عزت ہونی ہے۔ وہ بیوی اڈے سخت جملے، کہنے لگا چلو ملاقات کے لیے 3 مہینے کا سفر کر کے چلو مل کے تو جاؤ، چلنے لگے۔ اللہ اکبر، وہ مرید ارادت رکھنے والا چلنے لگا، جانے لگا جنگل کی طرف۔ چلتے چلتے جو ہی اس بستی سے باہر نکلا، آگے کیا دیکھتا ہے کہ خواجہ خواجگاں شیر پہ سوارے، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا لے کے آ رہے۔ اس نے جو ہی دیکھا اس نے وہ حیرانگی تعجب، کہنے لگا گھر وچ تے کوئی عزت نہیں، پیری کوئی بندہ نہیں، تب بار جناب والا شیر تے سواریاں گل سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کے دل میں یہ خیال آیا، میرے پاک نبی علیہ السلام کا فرمان اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مسلمانوں یاد رکھو، مومن کی فراست سے بچو، ہر کوئی سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے پر اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ دل میں اٹھنے والا خیال بانپ لیا اور حاجہ خواجگاں فرمانے لگے اصل میرا ساتھی بات یہ ہے، میری ہم سفر حیات ہے تو بڑی تلخ کلام، لیکن یاد رکھ وہ دل کی بڑی صاف ہے، وہ پردے کی بڑی پابند ہے، بستر کی بڑی صاف ہے، کریکٹر اس کا بڑا کمال کا ہے، کردار بڑا پاک صاف ہے، وہ بولتی رہتی ہے میں کبھی جواب نہیں دیتا، اگر میں نے اسے نکال دیا، اگر میں نے تلک کلامی کی وجہ سے اسے فارغ کر دیا، دنیا میں رکھنے والا اسے کوئی نہیں، اسے بسانے والا کوئی نہیں۔ اے میرے ساتھی اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہے، پھر سن لے یہ کمال جو شیر کی سواری ہے یہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے، نوافل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کمال جو رب نے دیا ہے اس کی بد کلامی کی وجہ سے وہ بد زبان تلخ بولتی رہتی ہے، میں اس کا جواب اچھے انداز میں دیتا رہتا ہوں، رب نے ولی بنا دی۔ اس نے سلوک یہ کمال ہے، یہی وجہ ہے حضرت امام حسن مجتبی آپ جناب والا، آپ کا نوکر، آپ کا جناب والا غلام، اس کو جدر جو بھی کہتے وہی جناب والا وہ عمل درآمد جناب والا ہو جاتا۔ لیکن ایک بار ایسے ہوا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے جناب والا غلام سے وہ ایک برتن وہ گرم پانی کا یا گرم سالن کا یا جو بھی کہہ لو گرم چیز جناب والا گر گئی، سیدھا حضرت ابو الحسن خرقانی کے جناب والا حضرت امام حسن مجتبی کے کپڑوں پہ جا کے گری۔ اب چاہیے تو یہ تھا اس وقت اگر غلام جوتیاں سیدھی نہیں کرتے تھے تب بھی جناب والا ان کو سزا دی جاتی، لیکن اتنی بڑی غلطی کے باوجود غلام فوراً بول پڑا، وہ کہنے لگا سونیا اللہ کا یہ فرمان ہے کہ غصے کو پی جانے والے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ جو ہی جناب والا اس نے قرآن پڑھا، آگے پھر جناب والا وہ پڑھتا گیا، بالآخر آخری جملہ اس نے کہا ان اللہ یحب المحسنین، فرمایا تجھے آزاد بھی کر دیا، تجھے معاف بھی کر دیا، اور احسان کرنے والوں کو اللہ بڑی محبت فرماتا ہے، اس نے سلوک سے پیش آنے والوں کو اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونیا مینوں آزادی نہیں چاہی دی،
میں آزاد ہو کے کس دنیا کے جنگل میں پھنسنا چاہتا ہوں، نہیں اے سونیا تیری غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ اور زبان حال سے کہنے لگا، کھڑی والے بابے کی زبان میں کہنے لگا کہ نک نکیلے۔ ایک باری ویسے کہہ دیو سبحان اللہ، پھر ان اگلے سال ہی متھے لگنا ہے، کہہ دیو سبحان اللہ۔ ہاتھ نک نکیلے اے ہاتھ سیداں دے جنج چلاون چلا کی مجال محمد بخشا، اے دریو در حلا کی مجال محمد بخشا، اے دریو در حلا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں ایمانوں میں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، اللہ اکبر دیکھنا، غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ اللہ رب العالمین ہمیں محبتوں کی دنیا میں رکھے اور محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے حضرت علامہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب، جو بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ جناب کا خطاب جاری رہے، لیکن وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں طاقت اور برکت عطا فرمائے۔ حضرات اکرامی، حسب حکم جناب حافظ و قاری خلیل صاحب، حسب حکم جناب نہایت عزت و احترام کے لائق فخر اہل سنت جناب پروفیسر ارشد صاحب، جناب علی عباس بخاری صاحب، حسب حکم 2-3 منٹ اپنی حاضری پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سلام کو ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا ہوگا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزتوں کے لائق، قابل صد احترام آج کی مجلس کی صدارت کی نشست پر جلوہ افروز پیر طریقت رہبر شریعت برادر اکبر پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ بنڈور شریف، ان کے ساتھ تشریف فرما جملہ پیران کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، اور بالخصوص دربار عالیہ بابا حسین شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے جملہ صاحب زادگان، چونکہ وقت مختصر ہے، اور ان تمام احباب اور آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے پہلے حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ جماعتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ تک اپنا پیغام پہنچایا ہے، اور جب بھی ہم دونوں اکٹھے ہوتے ہیں
تو قبلہ شاہ جی میرا کام بہت آسان کر دیتے ہیں. وہ اس لیے کہ ایک تو سید ہیں، اوپر سے سچے ہیں، آواز بھی اللہ نے خوبصورت دی ہے، اور میسج کو دل کے اندر اتارنے کا فن بھی اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ پاک ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ وقت مختصر ہے اور مجھے چونکہ حکم تمام سادات کی کرامی کی طرف سے تھا، تو میں نے جو قرآن مقدس کی آیہ مبارکہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی پر اپنی گفتگو ختم کروں گا. در حقیقت اس آیت کے ایک چھوٹے سے حصے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. یہ یہاں پر اصحاب کاف کے کتے کا ذکر ہو رہا ہے. اصحاب کاف کے کتے کا ذکر ہو رہا ہے. اب اگر یہ کتے کا ذکر میں کرتا، پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری کرتے، پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری کرتے، سجادہ نشین عدے شریف کرتے، جرائی سیدہ کرتے، یہاں کا کوئی عالم دین کرتا، کوئی مفتی کرتا، تو آپ کہتے حضرت جی پیر صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، یہ اولیاء کی محفل آپ کتے کا ذکر لے کر بیٹھ گئے ہیں. مگر چونکہ اس مقدس قرآن میں ذکر ہے جو لا ریب ہے، جو میرے اور آپ کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ نازل اس ہستی کی طرف سے ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے. اس لیے ساری زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، ساری سوچیں معدوم ہو جاتی ہیں، سارے فلسفے ختم ہو جاتے ہیں کہ بات وہ کر رہا ہے جو میرا بھی خالق ہے اور آپ کا بھی خالق ہے. یہاں سب مفتی، سب پیر، سب اولیاء نیچے رہ جاتے ہیں، وہ خالق اوپر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو ذکر ہے اس مختصر حصے میں، چونکہ پورا ذکر ہے کتے کا، بار بار ذکر آتا ہے سورہ کاف کے اندر، یہاں پر اصحاب کاف کے کتے کا ذکر ہے. اب اصحاب کاف کا اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ نے سنا ہوگا علماء کی زبانی، وہ اللہ کے نیک بندے تھے جو اس وقت کے ظالم حکمرانوں سے تنگ آ کر ایک غار میں پناہ لے لی. 300 سال اس کے اندر سوئے رہے. اللہ پاک نے نہ دن کی روشنی کو ان کو نقصان پہنچانے دیا، نہ رات کو. وہ اس غار کے اندر رہے 300 سال تک، وہ سوئے رہے. ان پر اللہ نے وہ دوسری حقیقی موت طاری نہ کی. 300 سال کے بعد وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جب وہ چلنے لگے تو ان کا ایک کتا تھا. اب مجھے معلوم ہے چونکہ میرا یہ ننہال ہے، یہاں پر بہت سارے احباب کے اپنے ذاتی پالتو کتے ہیں. وہ بڑے شوق کے ساتھ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی جاتے ہیں. مگر کیا کبھی ایسا ہوا کہ جب آپ یہاں پر آئیں مجلس میں تو یہاں پر آپ کو پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب پوچھیں، پیر ابرار شاہ صاحب پوچھیں، پیر جے شاہ صاحب پوچھیں، کوئی بھی پوچھیں، حسن گیلانی صاحب پوچھیں، بھئی آپ کتنے لوگ آئے ہیں اس کے اندر. تو اگر آپ کے پاس کتا آیا بھی ہو تو آپ 5 بندے اگر آئے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ بھی ہم 5 بندے آئے ہیں، یہ کہیں گے یا یہ کہیں گے جی ہم 5 آئے ہیں اور چھٹا کتا بھی آیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بڑا آسان سوال ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. 5 بندوں کا ذکر کریں گے نا. یا اگر آپ 3 بندے تو کہیں گے 3 ہیں اور چوتھا ہمارا کتا آیا ہے، یہ تو نہیں کہیں گے نا. لوگ کہیں گے بھائی دماغ ٹھیک ہے، ہم نے تو آپ کا پوچھا، آپ کتے کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ مگر نہیں، وہ کتا جو آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے گیلا تو نجس ہو جائیں، ہم جس کا اپنے ساتھ آنے کا ذکر نہ کریں، اللہ اپنی لا ریب کتاب میں اس کتے کا ذکر اس طرح کر رہا ہے کہ 5 وہ تھے، چھٹا ان کا کتا، 7 وہ تھے، 8واں ان کا کتا. خالق کائنات، اے ارض و سما کے مالک، ان کی تعداد کا ذکر تو بنتا ہے، ذرا یہ بتا اس کتے کا ذکر کیا؟
फरमाया वो कुत्ता आम नहीं था, मेरे महबूब बंदू के साथ लग गया था, उनका वफादार बन गया था। उसकी वफादारी को देखकर जहां उनका जिक्र कर रहा हूं कि कुत्ते का भी जिक्र कर रहा हूं। जाकर असहाब काफ के इस वाक़े को पढ़े, यहां पर उनका जिक्र है, 5वां वहां 6वां उनका कुत्ता, 7 वो 8वां उनका कुत्ता। तो खालिक को कुत्ता होकर अपने मालिकों की वफादारी कर कर अल्लाह के नेक बंदों के साथ, क्योंकि जब वो जा रहे थे ना, तो उनके साथ चल पड़ा। जब चल पड़ा तो उसको भगाने लगे कि ये जाएगा, भौंकेगा तो हमारा राज फाश हो जाएगा। उसने रब की बारगाह में इस्तदा की, मौला मुझे कुव्वत गोयाई अता कर, मैं इनसे कलाम हो सकूं। अर्ज किया मेरे मालिको, जो कि आप अल्लाह के नेक बंदे हो, अल्लाह के साले बंदे हो, आप जहां जाओगे मैं वफादार रहूंगा, मैं भौंकूंगा नहीं, मैं आपका राज फाश नहीं करूंगा, मैं आपकी ताबेदारी के अंदर रहूंगा। तो फिर उसको साथ लेकर के जितना अरसा वो गार में रहे, कुत्ता गार के दाने पर उसी तरह जिंदा रहा। जब अल्लाह ने उनको उठाया, कुत्ता भी उनके साथ उठाया। तो अगर कुत्ता होकर अल्लाह के बंदू का वफादार हो जाए, उनसे अपनी निस्बत कायम कर ले, पीर सैयद मुनव्वर हुसैन साहब निस्बत का जिक्र कर रहे थे ना, निस्बत कायम कर ले, उनके साथ ताल्लुक कायम कर ले। और शर्त यह है कि वफादारी के साथ ताल्लुक हो, इखलास के साथ ताल्लुक हो। तो कुत्ता होकर यह मुकाम हासिल कर लेता है कि कुरान में जिक्र है, ऐ इंसान तू अपनी अज़मत को देख, तुझे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तू अगर इन सच्चे लोगों के साथ हो जाएगा, तेरा आलम क़यामत के दिन क्या होगा। और फिर इसी बात पर बस नहीं की, फिर अल्लाह ने फरमाया व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, वो कुत्ता अपने दोनों बाजू फैलाकर आगे रखकर बाअदब होकर बैठा था। अरे उस कुत्ते का सिर्फ जिक्र नहीं किया, चूंकि वो अपने मालिकों के, अल्लाह के नेक बंदों के दर पर बाअदब बैठा था, अल्लाह ने उसको इतना पसंद फरमाया, उसके बैठने के अंदाज को भी कुरान का हिस्सा बना दिया। सिर्फ ना उसका जिक्र किया, उसके बैठने तो मेरे मोहतरम हाज़रीन और सामीन, ये औलियाए कामिलीन, ये अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, इनके साथ अगर निस्बत कायम हो जाए, ताल्लुक कायम हो जाए, तो फिर इस दुनिया में भी कामयाबी है, क़यामत के दिन भी कामयाबी है। इसलिए अलमरउ मा मन अहब्बा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन आपको उनके साथ उठाया जाएगा जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनका अदब करते हैं। और फिर ऐसी हस्तियां जो खुद औलियाए कामिलीन हों, अल्लाह के नेक बंदे हों, और फिर निस्बत मुस्तफा मिल जाए और निस्बत मुर्तजा मिल जाए, निस्बत मौला मुश्किल कुशा मिल जाए, निस्बत सैयदा कायनात मिल जाए, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तो बिदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। फातिमा की औलाद से कोई वली हो जाए, कोई अल्लाह का नेक बंदा हो जाए, उसकी अपनी नेकी एक तरफ, खून रसूल और दूध बतूल की निस्बत एक तरफ रह जाती है। हसनैन करीमैन की नस्ल से आ जाए, उसकी अजमत का आलम क्या होगा, उसकी बुलंदी का आलम क्या होगा, उसकी रिफत का आलम क्या होगा। इसलिए कि जन्नत के मुतलाशियों, जन्नत को ढूंढने वालों, जन्नत की तगोदों में मारे मारे फिरने वालों, जन्नत को इनके आबाओ अजदाद को विरासत में अता कर दी गई है, जन्नत तो हसन और हुसैन को अता कर दी है, फातिमा तो ज़हरा को अता कर दी है। जन्नत में जाना है तो उनकी औलाद के साथ मोहब्बत करनी होगी, वफादारी करनी होगी, इश्क करना होगा और प्यार करना होगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है और रब्बे ज़ुल जलाल ऐसी मुकद्दस हस्तियों के साथ हमें निस्बत कायम करने की, ताल्लुक कायम करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। और फिर इस घराने की, कि जिस घराने की वजह से इस दुनिया में भी कामयाबी है, उस दुनिया में भी कामयाबी है। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा, जिन्हों पंज तन पाक नाल प्यार नहीं, औदे कलमे दा भी एतबार नहीं। जिन्हों पंज तन पाक नाल प्यार नहीं,
او دے کلمے دا بھی اعتبار نہیں، لکھ نفل نمازاں پر باویں، لکھ لمے سجدے کر باویں، جے تمہارے رسول دا دشمن ہے تیرا بھیڑا ہونا پار۔ ماشاءاللہ حضرات اکرامی، نسبت کی بات ہو رہی تھی، نسبت ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، تو شاعر نے بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے، سابق آپ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ نام پاکا نام پاکا نام ٹوکا تے نام شور مچاوا نیکاں دی اے مجلس کی تیاں او شاید میں بھی بخشا جاواں، نیکاں دی مجلس کتیاں شاید میں بھی بخشا جاواں۔ حضرات اکرامی، وقت دعا ہے، دور و نزدیک سے سبھی لوگ جو آئے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ صرف 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، سلام کا ایک شعر ہوگا، اس کے بعد ختم پاک ہوگا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لا